لاسٹ سنڈے کسی صاحب نے شکر پر، تو اس وقت چونکہ میں نے بڑا مختصر سا ایک جواب دے دیا تھا شکر پر، تو میری فیلنگ یہ تھی کہ غالباً بہت سے صاحبان کی تسلی اس سے ہوئی نہیں، تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ وہ لاسٹ سنڈے ہی کی بات کو آج کنٹینیو کر لیتے۔ جس طرح دعا کے بارے میں بہت سے نظریات، بہت سی تعریف، ڈیفینیشن اور بہت سی تھیوریز مختلف اولیاء کرام نے بیان کی ہیں، اسی طرح شکر کے بارے میں بھی بہت سی تشریحات ملیں گی۔ اگر ہم جس ولی اللہ کو بھی پڑھیں گے، انہوں نے شکر کی ایک تشریح اپنے ہی اینگل سے کی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا یہ ہے کہ شکر کرنے کا شکر ادا کرنا شکر کہلاتا ہے۔ یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے نزدیک شکر کا مقام یہ ہے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے اس کے برعکس ایک چیز کوٹ کی کہ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن سوال کیا کہ آپ کو اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ اچھی بات کون سی لگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری ہی باتیں اچھی تھیں۔ میں نے کہا کہ چلیے ان اچھی باتوں میں سے زیادہ اچھی بات آپ کو کون سی یاد ہے؟ تو فرمایا کہ ایک رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے لحاف میں داخل ہو گئے، تو وہاں لیٹے لیٹے فرمایا کہ آج اگر آپ مجھے اپنے رب کی عبادت کرنے کی اجازت دے دیں تو اچھی بات ہے۔ تو بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو آپ کو کبھی نہیں روکا اس بات سے، تو آپ ضرور اپنے رب کی عبادت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور معمول سے زیادہ پانی صرف کر کے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ رکوع و سجود اور قیام سب میں زار و کتار روتے رہے، حتیٰ کہ سینے تک بہہ گئے آنسو۔ تو صبح فجر کی جب اذان ہوئی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، تو آپ نے جان نماز چھوڑ دی۔ تو اس پر بی بی صاحبہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ اس طرح آہذاری کیوں کر رہے تھے اللہ کے حضور کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے، آپ کو بخش دیا پروردگار نے؟ تو فرمایا کہ جس دن سے مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ میں نے زمین و آسمان تخلیق کیے، میں اس دن سے اس کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ اس سے لوگوں نے پھر آگے یہ نتائج اخذ کیے کہ اللہ کے حضور اس کی ربوبیت اور اس کی شان کے ادراک پر ہی شکر ادا کیا جائے اور عاجزی کے ساتھ ادا کیا جائے تو یہ شکر ہے۔ اسی طرح ایک نبی تشریف لے جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ چھوٹے سے پتھر میں سے بے تحاشا پانی بہ رہا ہے، چشمہ اس چھوٹے سے پتھر سے جاری ہے۔ تو بڑی حیرت ہوئی کہ اتنا چھوٹا سا پتھر ہے اور پانی کی اس قدر مقدار اس میں سے بہ رہی ہے۔ اس کے پاس رک گئے اور رک کے اس پتھر سے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو قوت گویائی عطا فرمائی اور اس پتھر نے کہا کہ جس دن سے سورہ بقرہ کی اس آیت کا مجھے پتہ چلا ہے کہ انسان اور پتھر جہنم کا ایندھن بنا دیے جائیں گے، وہ غالباً سورہ بقرہ کی 24ویں آیت ہے، وقودھا الناس والحجارہ، تو میں اس خوف سے رو رہا ہوں اور یہ پانی میرے اس رونے کے نتیجے میں بہتا ہے۔ تو ان پیغمبر کو بڑا ترس آیا پتھر پر، اور وہیں پہ کھڑے کھڑے اللہ کے حضور دعا کی کہ یا باری تعالیٰ
تو اس پتھر کو معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی اور جواب عطا فرمایا کہ اس کی مغفرت کر دی گئی۔ تو نبی وہاں سے چل دیے۔ کچھ دن کے بعد وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا اس پتھر میں سے پہلے سے زیادہ پانی جاری ہے۔ تو بڑے حیران ہوئے کہ اب اس کو کیا دکھ پہنچا۔ پہلے تو اس کو یہ خوف تھا کہ میں جہنم کا ایندھن بنا دیا جاؤں گا تو مغفرت ہوگی، اب اسے کیا ہوا؟ تو اس سے پھر پوچھا کہ تمہارے لیے تو میں نے دعا کر دی تھی اور پروردگار نے مہربانی فرمائی تھی کہ تمہیں معاف فرما دیا تھا، تو اب تمہیں کیا دکھ ہے جو تم اس طرح سے رو رہے ہو کہ اتنا پانی بہ رہا ہے؟ تو وہ پتھر سے آواز آئی کہ پہلے آنسو میرے ڈر اور خوف کے تھے، لیکن اب خوشی اور شکر کے آنسو، تو یوں یہ پانی زیادہ بہ نکلا۔ تو اسی نسبت سے کچھ اولیاء کرام نے شکر کی یہ تعریف بھی کی، جیسے جناب ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ، کہ کسی چیز کے مل جانے پر اللہ کا شکر ادا کرنا شکر ہے، لیکن اس نعمت کے چھن جانے پر شکر ادا کرنا مزید شکر ہے۔ پھر غالباً حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے اس کی یوں تعریف بیان کر دی کہ کسی چیز کے مل جانے پر اللہ کی شکر گزاری شکر ہے، لیکن کسی مصیبت کے نازل ہونے پر شکر ادا کرنا شکور ہونے کی نشانی ہے۔ شکور اصل میں اس کے جو اصطلاحی معنی ہیں وہ ہیں شکر کا شکر ادا کرنا، اور اسی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یہ نام پسند فرمایا۔ وہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام شکور بھی ہے، وہ اسی نسبت سے ہے کہ شکر کے شکر ادا کرنے والے کو شکور کہتے ہیں۔ میں ابھی اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو شکور کہا، وہ اصل میں یہ شاید بہت سے لوگوں کو اس میں غلط فہمی پیدا ہو کہ رب تعالیٰ کیسی کسی کا شکر گزار ہو سکتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو اس نے شکور یوں کہہ دیا کہ جب کوئی بندہ اس کا شکر ادا کرتا ہے تو اس شکر کے جواب میں وہ شکر ادا کرتا ہے۔ یہ مجازن اس نے اپنے آپ سے منسوب کی ہے بات، حقیقت اس کی ذرا سی مختلف ہے جو میں بعد میں بتاتا ہوں۔ یہ مجازن اسی طرح ہے جس طرح رب نے کہا کہ برائی کا بدلہ برائی ہے، جبکہ در حقیقت برائی کا بدلہ برائی نہیں بھلائی ہے، لیکن وہ مجازن فرمایا کہ برائی کا بدلہ برائی سے دے دو۔ اسی طرح یہ شکر کا بدلہ شکر، وہ مجازن فرمایا، جبکہ اصل میں اس کی صحیح جو تشریح ہے وہ اس طرح سے بنے گی کہ جب کوئی بندہ رب کا شکر ادا کرتا ہے تو رب تعالی اسے پسند فرماتا ہے، وہ یوں شکر کا بدلہ شکر سے دیتا ہے کہ رب تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، یہ اس کا شکر کا بدلہ۔ تو یوں اس نسبت سے وہ شکور کہلائے گا، اس لیے میں نے کہا تھا کہ مجازن ہے لفظ۔ یہ جو کسی مصیبت کے آنے پر شکر کی بات ہے، نہ تو یہ سرکشی ہے اور نہ ہی یہ رعونت میں آتی بات، بلکہ یہ عاجزی کا اور خود سپردگی کا ایک اعلیٰ مقام ہے۔ وہ بظاہر تو لگے گا کہ کسی آدمی پر مصیبت آئی تو وہ اس کا پروردگار کا شکر ادا کر رہا، تو یہ رعونت اور چیلنج کے ضمن میں آ رہی ہے بات، ایسا نہیں ہے، یہ اعلیٰ درجے کی بندگی ہے۔ وہ اس طرح سے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی چیز عطا فرمائی تو اس نے اس کا شکر ادا کیا کہ اے باری تعالیٰ میں تیرا احسان مند ہوں، تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے یہ مجھے عطا فرمایا۔ اور اگر کوئی مصیبت آئی تو اس نے شکر ادا کیا کہ یا باری تعالیٰ تیری مہربانی ہے، تو رحیم و کریم ہے، اس سے بڑی مصیبت بھی مجھ پر آ سکتی تھی،
ہو سکتا ہے کہ تو نے اس چھوٹی سی مصیبت کے بدلے کوئی بڑی مصیبت مجھ سے ٹال دی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ایک اور مقام بھی ہے کہ یا باری تعالیٰ تو چونکہ رحیم و کریم ہے، مہربان ہے، اور تیری شان کریمی سے یہ کبھی توقع ہو ہی نہیں سکتی کہ یہ مصیبت تو نے میرے بھلے کے لیے نہ مجھ پہ نازل کی ہو. اس میں یقیناً میرے لیے کوئی بھلائی چھپی ہے. تو میں تیرا احسان مند ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی چیز اگر تو نے میرے لیے پسند فرمائی تو تیرا بڑا شکر ہے. یہ شکر ہے مصیبت پر. یہ بندگی اور عاجزی کا ایک اعلیٰ مقام ہے. دیکھیے وہ تو قرآن پاک میں کلیئرلی اللہ نے خود فرما دیا کہ تم پر کوئی مصیبت نہیں آتی ماں سوائے تمہارے اپنے. اس کا صرف ایک حصہ میں بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ پہ کوئی مصیبت نہیں آتی ماں سوائے آپ کے اپنے. وہ اس نسبت سے لوگ کہتے ہیں اس لیے کہ اس کی شان کریمی ہے ہی یہ کہ وہ معاف کر دیتا ہے، گرفت نہیں کرتا. قرب والے لوگ ہیں ان پہ سب سے زیادہ مصیبتیں آتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی دکان پر جائیں یا کوئی آپ کے پاس آپ سے گاڑی خریدنے آتا ہے آپ کی، تو وہ آپ کو آفر دیتا ہے کہ صاحب میں آپ کو ہارڈ کیش ابھی پے کر سکتا ہوں، آپ لے لیجئے. دوسری صورت یہ ہے کہ میں آپ کو ایک چیک دے سکتا ہوں پوسٹ کریڈٹ، اور اس میں 10,000 آپ کو فالتو دے دوں گا. یا یہ ہے کہ میں آپ کو 2 سال کے بعد آپ رقم ٹرانسفر کر دوں گا آپ کے اکاؤنٹ میں، اکاؤنٹ نمبر دے دیجئے. اس صورت میں میں آپ کو 50,000 ایکسٹرا پے کر دوں. اب اگر آپ یہ سوچیں کہ مجھے بعد میں پیمنٹ لینے میں فائدہ ہے تو آپ اپنی گاڑی اس کو دے دیں. اب آپ تو اتنے عرصے کے لیے بغیر گاڑی کے ہوئے جب تک کہ آپ کی رقم آپ کے اکاؤنٹ میں آئے. اب آپ مارے پھر رہے ہیں ویگنز میں، بسوں میں، تکلیفیں اٹھا رہے ہیں. تو آپ کا ایک اور ساتھی جس نے ہارڈ کیش پر گاڑی بیچ دی، وہ دوسری گاڑی آرام سے لیے پھرتا ہے اور آپ کے پاس سے تیزی سے گزر جاتا ہے ہر روز. تو آپ دکھ اٹھا رہے ہیں. لیکن 2 سال میں اس آدمی کی گاڑی جو ہے گھس گھسا کے آدھی قیمت کی بھی نہیں رہ جائے گی، اور آپ کو اس وقت 2 سال کے بعد کئی گنا زیادہ پیسہ مل جائے گا جس سے آپ نئی مرسیڈیز خرید سکیں گے. تو چوائس آپ کی ہے، جون سا بھی سودا کر لیں. تو ولی اللہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودے کرتا ہے وہ 70 گنا زیادہ پرائس پر کرتا ہے کل کے وعدے پہ. تو پھر تو وہ ویگنوں بسوں میں دھکے کھائے گا، کیونکہ اس کو تو 70 ٹائمز زیادہ کل کو چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ کل کے وعدے کا سودا نہیں کرتے، وہ 70ویں حصے پر آج ہی پیمنٹ لے لیتے ہیں، تو وہ پھر کل کو وہ دھکے کھا رہے ہوں گے ہمیشہ کے لیے، اور ولی اللہ عیش کر رہے ہوں گے. قصہ صرف اتنا ہی ہے، اگر میں اسے ایکسپلین صحیح کر پایا ہوں تو یوں ہے. نہیں، دیکھیے بات مصیبت اس سینس میں نہیں جس سینس میں آپ سمجھ رہے ہیں. یہ جتنے بھی لوگ گزرے ہیں ان پر جو مصیبتیں آئی ہیں، جو انہوں نے صعوبتیں اٹھائی ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی پرفارم کرتے ہوئے اٹھائیں. یہ بالکل اس کی ایک ایگزامپل یہ ہے کہ آپ پولیس کی لیگل برانچ میں بھرتی ہو جائیے، یونیفارم آپ نے پہن لی. اب آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جب عدالت کھلی چلے گئے، 2 بجے عدالت بند ہوئی، گھر فارغ ہو کے آ گئے، باقی سارا سال فارغ ہیں آپ.
ہیں آپ انسپیکٹر، یونیفارم وہی پہنتے ہیں آپ، پھر آپ ایف آئی اے میں انسپیکٹر ہو کے چلے گئے، اب آپ کی ڈیوٹی جو ہے وہ منسلک ہو گئی آپ کے باس کے آنے جانے سے، کہ اگر آپ کا انچارج جو ہے وہ 5 بجے تک بیٹھا تو آپ بھی بیٹھیں، اگر آپ ایف آئی اے سے ہٹ کے کسی علاقے کے تھانے میں جا کے لگ گئے ایسی تو اب آپ یہ ہے کہ کبھی رات کو اٹھ کے جا رہے ہیں، کبھی دن کو جا رہے ہیں، کبھی پولیس مقابلہ ڈاکوؤں سے ہو رہا ہے، کبھی چوروں کے تعاقب میں جا رہے ہیں، اینٹ لگ رہی ہے سر میں، کبھی ہاتھ پہ چوٹ لگ رہی ہے، کبھی ناک پہ لگ رہی ہے، اور اگر آپ فوج میں چلے گئے تو اب 24 گھنٹے کے ملازم ہو گئے، ٹھیک ہے، نہ دھوپ کا پتہ، نہ بارش کا پتہ، نہ بھوک کا، نہ پیاس کا، اور اگر فوج سے ہٹ کے کمانڈوز میں چلے گئے تو بالکل ہی حشر بگڑ گیا انسان کا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کمانڈو جس کی سب عزت کرتے ہیں، احترام ہے دل میں، تو وہ یہ جو سب صعوبتیں اٹھاتا ہے تو یہ کیا اس کے اعمال کا نتیجہ ہے؟ تو پیغمبر جتنے بھی ہیں ان پر اس ٹائپ کی مصیبتیں نہیں آئیں جس کو قرآن میں ریفر کیا گیا، وہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی پرفارم کرتے ہوئے وہ مصیبتیں اور وہ دکھ اٹھائے ہیں، امت کے لیے اٹھائے ہیں، وہ ان پر اس طرح کی مصیبتیں نہیں آئیں جس کو ریفر قرآن کر رہا ہے۔ اگر انسان کا ہاتھ چلتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، لیکن اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود آگ میں ڈال دے تو وہ ڈیوٹی پرفارم کرنے کے نتیجے میں آیا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ نارمل لائف میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں پہ اتنی مصیبتیں آئی ہوتی ہیں، ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد دوسری، اور اس میں کوئی ایسی بظاہر تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی ہے، میری پیشنٹ ہے آئی ہے، اس کا کوئی بھائی فوت ہو گیا، تھوڑی دیر نہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، آپ اصل میں پہلے تو اس فرق کو سمجھیے کہ مصیبت کتنی قسموں کی ہے۔ وہ کنسیپٹ جب انسان کا کلیئر ہو جائے گا تو پھر باقی چیزیں کلیئر ہونے لگیں گی۔ اس لیے میں نے وہ مثال آپ کو دی تھی کہ اگر تندور میں روٹی لگاتے ہوئے میرا ہاتھ جل جائے، یا نکالتے ہوئے ہاتھ جل جائے، یا ہنڈیا پکاتے ہوئے ہاتھ جل جائے، تو وہ میری لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ یہ مصیبت ہے، جلنے کی مصیبت یہ ہے نا یہ۔ اور اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ مصیبت نہیں ہے، وہ ڈیوٹی پرفارم کرتے ہوئے، وہ جو میں نے مثال آپ کو کمانڈو کی دی تھی وہ ہے۔ اولیاء اکرام کی آپ نے مثال دی۔ اب فرض کر لیجئے کہ ایک ولی اللہ بازار جاتا ہے، وہ شو اسے پسند آتا ہے، ایک بڑا خوش ہوتا ہے کہ یہ شو بڑا اچھا ہے، یہ میں فوراً لے لوں۔ شو نہیں ملے گا، وہ یا رنگ نہیں ہوگا، یا وہ ڈیزائن اس کے سائز میں نہیں ہوگا، کچھ اور ریزن بنے گی، نہیں ملے گا۔ اب اس کو 2 اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک اینگل تو یہ ہے کہ یہ مصیبت ہے، اسے سزا مل رہی ہے، جوتا ہی نہیں اس کو اپنی پسند کا ملتا سال سال بھر۔ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نفس کی خواہشات سے اسے بچا رہا ہے کہ یہ نفس کا غلام نہ ہونے پائے۔ اب بتائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے دوست کو نفس کا غلام ہونے سے بچا رہا ہے اور اس کے دل پسند جوتا ہی نہیں اسے ملنے دیتا، سال سال بھر گزر جاتا ہے، پھر کہیں ایک چھوڑ 3 جوتے دے دیتا اللہ، تو یہ مصیبت ہے یا یہ انعام ہے نا؟ اسی طرح اگر ایک شخص کو ایک مخصوص کپڑا بہت پسند ہے، وہ سوٹ خرید کے لاتا ہے بڑی خوشی سے کہ یار پک اینڈ پک مل گیا مجھے، لا کے درزی کو دیتا، پتہ لگا درزی نے خراب کر دیا، پھر کوشش کرتا، پھر وہ پریس ہوتے وقت جل گیا، وہ کوشش کرتا رہتا 30 سال، اس کپڑے کا نہیں ملتا، لیکن اس سے اتنے ہی قیمتی کپڑے یا اس سے بہتر دوسرے اس کو ملتے جاتے ہیں، وہ نہیں ملتا۔
تو یہ مصیبت ہے یا اس کو نفس کی غلامی سے بچایا جا رہا ہے نا؟ اسی طرح بھوکے پیٹ آدمی عبادت بڑی اچھی کرتا ہے، جب اس کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کے دل میں گداز پیدا ہوتا ہے، تو رب کے زیادہ قریب چلا جاتا ہے دکھ کے مارے۔ تو اگر کسی ولی اللہ کو لوگ تنگ کر رہے ہوں، اس کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہوں، اور وہ دکھ اٹھا کے، کیونکہ ولی اللہ آگے سے پلٹ کے جوابی کارروائی تو کر نہیں سکتا، اللہ نے منع کیا، اللہ کو پسند نہیں وہ بات، سب کچھ سہتا خاموشی سے، نتیجہ ہوتا ہے کہ اندر ہی اندر دکھ پالتا ہے وہ، اس دکھ پالنے کے جواب میں اس کے دل میں گداز پیدا ہوتا ہے اور رب کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ یہ مصیبت ہے یا رحمت ہے رب کی؟ اگر اس کے برعکس انسان کو تمام دنیاوی آسائشیں حاصل ہو جائیں اور وہ دنیا میں کھو جائے اور رب سے دور ہو جائے، اب کلیئر ہو گئی بات کہ جسے آپ مصیبت گن رہے تھے اصل میں وہ مصیبت نہیں تھی۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ آپ کو یہ کلیئر نہیں ہوگا جب تک کہ مصیبت کو آپ سمجھ نہ لیں۔ یہ فرق ہے۔ بھی ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا بڑے شاہ صاحب کے پاس، بات ہو رہی تھی، تو معلوم نہیں کیا دل میں آیا، ہماری تو ہمت نہیں تھی کہ کوئی ذاتی سوال کرتے، تو خود بخود فرمانے لگے کہ میں نے شادی کی تھی، ایک بیٹا بھی پیدا ہوا، تو وہ کچھ دن یا کچھ مہینوں کے بعد مر گیا۔ ظاہر باپ اولاد تھی تو آواز میں کوئی دکھ ہونا چاہیے تھا، دکھ قطن نہیں تھا۔ کہنے لگے میں نے اللہ کا بڑا شکر ادا کیا کہ یہ مر گیا، اگر وہ زندہ رہتا تو شیطان ہوتا اور میرے لیے ایک عذاب بنتا۔ مر گیا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مر گیا۔ لے لیجئے، کسی شخص کا اگر بیٹا مر جائے تو وہ زندہ درگور ہو جاتا ہے، ہم اس کو بہت بڑی مصیبت گردانیں گے، وہ کہہ رہے ہیں میں نے شکر ادا کیا۔ تو یوں یہ مصیبت پہ شکر کی ایک مثال میں نے آپ سے ابھی واضح کر دی۔ بیگم کے مرنے کا ذکر وہ اس طرح کرتے تھے جیسے ایک بڑی مصیبت سے نجات حاصل ہو گئی ہے۔ اصل میں دقت وہاں آتی ہے جہاں پہ ہماری تمام تر جو زندگی ہے اس کا محور دنیاوی آسائشیں اور دنیاوی کامیابیاں بن جاتی ہیں۔ اگر کبھی یہ دیکھنا ہو کہ ہم زبانی خواہ کتنے بڑے دعوے کر رہے ہوں کہ ہم آخرت کے لیے مرتے جا رہے ہیں اور گھل رہے ہیں، اس کے کیو ٹی وی پر استخارہ ایک پروگرام آتا ہے یا اسی طرح کے ایک دو اور پروگرام آ رہے ہیں، جیو پر بھی آ رہا ہے، کبھی اسے دیکھیے، اس پروگرام کو پروگرام سمجھ کر نہ دیکھیے گا، اس کو اسٹڈی کیجیے۔ کال کرنے والے 100% مسلمان ہوتے ہیں، کوئی نان مسلم نہیں کال کرتا۔ پیدر پہ کئی پروگرام دیکھ لیجیے آپ، ایک بڑی حیرت انگیز چیز وہاں ملے گی کہ جتنے لوگ وہاں دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہوں گے، جتنے مسائل دے رہے ہوں گے، وہ سب کے سب دنیاوی حصول کے ہوں گے۔ انسانی فطرت میں ہے کہ انسان فکر مند اسی چیز کے لیے ہوتا ہے جسے وہ اہم سمجھ رہا ہوتا ہے۔ جتنی زیادہ جس کے لیے چاہت ہوتی ہے جس چیز کے لیے، اتنے ہی زیادہ اس کے لیے پریشان ہوتا ہے انسان۔ تو سب لوگ پریشان ہوتے ہیں اپنے دنیاوی معاملات کے لیے۔ میں نے بہت گہرائی سے ان پروگرامز کو بھی دیکھا، ذاتی تجربہ بھی ہے۔ ابھی تک کبھی کسی ایسے آدمی سے ملاقات نہیں ہوئی جس نے آخرت کے لیے سوال کیا ہو۔ ایک عجیب بات ہے کہ دعویٰ، مجھ کو بھی یہی دعویٰ ہے کہ میں آخرت کے بارے میں بڑا پریشان ہوں، لیکن سچائی یہ ہے کہ شاید کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وہ ایک دن دھیان آیا کہ اچھا اب تو شاید رخصت کا وقت آ گیا،
وہ ایک لمحے بھر کو خیال آیا تھا کہ یار رخصت ہونے کا وقت تو آ گیا، لیکن کس منہ سے جاؤ گے؟ پھر دنیاوی مصروفیت میں لگ گیا، پھر بھول گیا کہ کیا ہوگا۔ سچائی یہ ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ بڑھاپے میں آج کل اولاد زیادہ تر کہہ رہا ہوں، ویسے تو بڑے بڑے اچھے فرما بردار سعادت مند بچے بھی ہیں، ماں باپ ان کے ہاتھوں دربدری ہو جاتے ہیں، ڈگری کا فرق ہوتا ہے، خواری سب کو ہو جاتی ہے، لیکن اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ اگر اس سے 50% پریشان ہو جائیں آخرت کے لیے تو دنیا بھی سنور جائے گی۔ یہ باتیں تلخ ہیں، دل کو اچھی نہیں لگتی، لیکن سچائی یہی ہے۔ عام طور سے یہی کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا بہتر طریقہ اس کی مخلوق کے ہی کام آنا ہے۔ نہیں، وہ میں نے لاسٹ سیٹنگ میں یہی بڑا مختصر سا جواب دیا تھا، جس طرح ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ دعا کی طرح شکر بھی ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں تمام اولیاء کرام نے اپنی اپنی تعریف بیان کی ہے۔ تو میں نے اس دن بہت ہی مختصر بات یہی کہی تھی کہ میرے نزدیک شکر گزاری کا بہترین عملی طریقہ، دیکھیے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک چیز عرض کر دوں کہ شکر ادا کرنے کے 5 طریقے ہیں۔ ایک تو ہے زبان سے، جب انسان زبان سے شکر ادا کرتا ہے تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہایت عاجزی کے ساتھ نعمت عطا کرنے والے کا احسان بھی مانے اور اس کی تعریف بھی بیان کرے، یہ زبان سے شکر ہے۔ دوسرا شکر کا طریقہ قلب سے ہے۔ قلب سے شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نہایت عاجز گن لے اور یہ مان لے دل میں کہ جو کچھ مجھے اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں میں ہرگز اس کے لائق نہیں تھا، لیکن یہ اس نے مجھ پہ احسان فرمایا اور یہ مجھے عطا کر دی، یہ دل سے تسلیم کر لے، قلب سے۔ تیسرا طریقہ عملی ہے، پریکٹیکل۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ انسان ان حدود کی اندر رہے جو حدود اللہ نے مقرر کی ہیں، اور ان حدود کے اندر رہتا ہوا اپنے ارادوں کو فنا کر دے اور اللہ کے ارادوں کے تابع ہو جائے۔ یہ عملی طریقہ ہے شکر گزاری کا۔ چوتھا طریقہ ہے آنکھوں سے، آنکھوں کا شکر ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب کسی شخص کے کوئی عیب دیکھے، کوئی اس کے اندر خامی دیکھ لے، برائی دیکھ لے، تو اس کی پردہ پوشی کر دے، اس کو وہیں پر دفن کر دے، بات کو، دیکھی ہوئی بات کو۔ پانچواں ہے کانوں سے۔ تو کانوں کا شکر یہ ہے کہ اگر کسی کا عیب سننے میں آ جائے، اس کی کوئی برائی، اس کی کوئی خامی سننے میں آ جائے، تو اس کو سن کر آگے بیان نہ کرے، وہیں پہ دفن کر دے، ختم کر دے، اسے چھپا لے۔ یہ پانچواں شکر ہے۔ اب پھر آگے اس کا قصہ آ جاتا ہے کہ دنیا دار کا ایک شکر ہے، یا دوسرے لفظوں میں عالم کا شکر ہے، دوسرا شکر عابد کا ہے، اور تیسرا شکر فقیر کا ہے۔ اب ان تینوں میں بڑا فرق ہے، اور فقیر کا شکر جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالی کی صفات میں فنا کر دیتا ہے، اس کے نور میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، اس کی اپنی ہستی ختم ہو جاتی ہے اور وہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔
یہ فقیر کا شکر ہے. تو اسی طرح وہ میں نے اس دن اس کو ذرا دنیاوی الفاظ میں بیان کیا تھا کہ میرے نزدیک شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان دل سے اور صدق دل سے یہ سمجھے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرا نہیں، میری محنت کی کمائی نہیں ہے، بلکہ میرے رب کا عطا کردہ ہے. اور جو کچھ میرے پاس ہے اس پر میرا صرف اتنا حق ہے کہ میں اس سے اپنی اور اپنی اہل خانہ کی جائز ضروریات پوری کر لوں، اور وہ جائز ضروریات پوری ہو جانے کے بعد جو کچھ بچ رہے وہ سب اللہ کا ہے، اور اس پر اللہ کے سب بندوں کا حق ہے. کوئی لے جائے اسے، دوسروں کے کام آ جائے. تو جب دوسروں کی خدمت کرے اس بچے ہوئے رزق سے، تو ذہن میں یہ نہ آئے کہ میں کسی کی خدمت کر رہا ہوں، بلکہ احسان مند ہو اس آدمی کا جس کی اس نے خدمت کی ہے کہ اس نے اس سے اپنا حصہ بر وقت وصول کر کے اسے فرائض سے بری ذمہ کر دیا. تو اس کو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے، کیونکہ بہت بڑے ولی تھے اور علم کے بڑے اعلی مقام پر تھے، تو جس بات کو میں نے اتنے زیادہ الفاظ میں ادا کیا، جناب داتا صاحب نے اس کو بہت ہی مختصر الفاظ میں بیان کر دیا. آپ نے فرمایا کہ انسان پر لازم ہے، بلکہ فقیر پر لازم ہے کہ وہ دوسرے کی خدمت اس طرح سے کرے کہ خود خدمت لینے والا یہ سمجھے کہ اس نے تم سے خدمت لے کر تم پر احسان کیا ہے. یہ شکر ہے. نہیں، وہ تو میں نے عرض کیا نا کہ یہ لفاظی ہے ساری. بہت دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کی حد تک تو یہ لفاظی ہے. ہم بڑے بڑے خوبصورت الفاظ کہتے ہیں، لیکن جو ہماری عملی زندگی ہے، جو ہمارے اعمال ہیں، وہ اس کے بالکل برعکس کہانی سناتے ہیں. میں جتنا بھی کہتا رہوں آپ سے، کتنے خوبصورت الفاظ میں کہتا رہوں کہ آخرت کی تیاری مجھے کرنا ہے، مجھے یقین ہے کہ مجھے روز قیامت اللہ کے حضور جواب دہ ہونا ہے، یہ سب میں بڑے خوبصورت الفاظ استعمال کروں گا، لیکن جو اعمال ہیں میرے وہ اس کے بالکل برعکس کہتے ہیں. جس میں نے عرض کیا کہ جس چیز کو انسان اہمیت دیتا اور جس چیز سے وہ پیار کرتا ہے اس کے بارے میں اتنا ہی پریشان ہوتا. تو میں نے آپ کو پروگرام کا حوالہ دیا. تو اگر کہیں دل میں واقعی ہمارے پریشانی ہو آخرت کی، تو ہمارے سوال یہ نہیں ہوں گے کہ میرے بیٹے کا داخلہ ایٹیسن میں نہیں ہو رہا تو دعا کر دیجئے کہ داخلہ ہو جائے.